عصر کی نماز کے بعد سب کام چھوڑ کر 1 منٹ کی تسبیح آج ہر تقدیر کو بدلے گی۔ 15 منٹ میں دولت ہی دولت ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج عصر کی نماز کے بعد کی یہ تسبیح بہت خاص ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بے حد لاڈلی تسبیح ہے۔ یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے اور انتہائی آسان ذکر ہے کہ جسے نہ صرف بڑے بلکہ چھوٹے بچے بھی بڑے آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایسی خیر و برکت والی تسبیح ہے کہ اس کو پڑھنے سے ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر تکلیف دور ہو جاتی ہے اور انسان کی ہر حاجت 15 منٹ میں اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہو جاتی ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے اور بے شمار احادیث میں بھی اس تسبیح کا ذکر موجود ہے۔ آپ آج عصر کی نماز کے بعد اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے اور اس کو پڑھنے والا بھی اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ تو جو انسان جتنا زیادہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرتا ہے، تو اللہ جل شانہ بے حد خوش ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت ایسے شخص کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ پھر اس کو اتنا رزق عطا فرماتے ہیں کہ جو اس کی سوچ سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج صرف 1 دن کے اندر اندر انشاءاللہ مل جائے گا۔ آج عصر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کا نصیب کھل جائے گا۔ جو شخص بھی کسی بھی وظیفے کے اندر آج تک کامیاب نہیں ہوا، جو کہتا ہے کہ میری دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی، جو کہتا ہے کہ میں تو وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہوں لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، جس کے کاروباری مسائل ہیں، جس کے گھر کے مسائل ہیں، جس کے رشتوں کے مسائل ہیں، یہ وظیفہ پڑھتے ہی اس بندے کی ہر دعا کی قبولیت ہو جاتی ہے۔ آپ نے اس عمل کو لازمی پڑھنا ہے، ورنہ آپ پچھتائیں گے، کاش ہم نے یہ وظیفہ پڑھ لیا ہوتا تو آج ہمیں پچھتانا نہ پڑتا، آج ہم بھی کروڑوں کے مالک ہوتے۔ میرا یقین یہ ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ رب العزت کے ناموں کا وظیفہ پڑھیں اور آپ کو فائدہ نہ ہو۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے کلام میں 100% گارنٹی کے ساتھ کامیابی ہے، لیکن کمی ہماری ذات کے اندر ہے۔ آج عصر کی نماز کے بعد اگر آپ اپنے قیمتی وقت میں سے صرف 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ آپ کا قیمتی وقت ضائع نہیں ہوگا۔ چھوٹی سی ویڈیو ہے، آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، پھر آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی آ جائے گا۔ وظیفہ پڑھ کر اللہ جل شانہ سے مانگنا بھی آ جائے گا۔ جو شخص کہتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، آج عصر کی نماز کے بعد ایک بار یہ وظیفہ میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھے۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی کو انشاءاللہ بدل کر رکھ دے گا۔ آپ کے گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کے گھر سے پریشانیاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ یہ مہینہ بہت ہی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مانگی گئی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی، اور جب یہ وظیفہ پڑھا جائے پھر اللہ کی ذات منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کر دیتی ہے۔ آج اگر بے روزگار ہیں، روزگار مل جائے گا۔ آج اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آج اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار مل جائے گا۔
آج اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں تو ذاتی مکان مل جائے گا۔ اگر آپ کا نوکری کا مسئلہ ہے، آپ کا شادی کا مسئلہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوں گی۔ آج عصر کی نماز کے بعد اگر آپ نے اس وظیفے کو چھوڑ دیا تو پھر پورا سال پچھتاوے کے علاوہ آپ کے ہاتھ میں اور کچھ نہیں آئے گا۔ آج یہ مجرب پاورفل وظیفہ پڑھتے ہی پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ پورے سال کے لیے ہر طرح کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ جو لوگ آج تک اللہ کریم کو راضی نہ کر سکے، اللہ کریم سے اپنی حاجات کو پورا نہ کرا سکے، آج عصر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیں۔ یہ وہ وقت ہے جسے رزق اور دولت لکھوانے کا وقت کہا جاتا ہے، جسے قبولیت کا وقت کہا جاتا ہے، جسے نصیب اور تقدیر چمکانے کا وقت کہا جاتا ہے۔ آج عصر کی نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھ لینا۔ اگر کوئی سڑک پر بیٹھا فقیر ہے، کوئی مانگنے والا بھیکاری ہے، تو آج عصر کی نماز کے بعد یہ اللہ والوں کی بتائی ہوئی تسبیح پڑھنے سے اللہ اتنا نوازے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ یہ رزق، یہ دولت اور یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ وظیفے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ وظیفہ کرتے وقت آپ نے کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ عصر کی نماز کے بعد جب جہاں جیسے وقت مل جائے تو باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور سب سے پہلے اپنے جائز مقصد، جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے، آپ 1 لاکھ چاہتے ہیں یا 10 کروڑ چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر آپ کے لیے رقم کا بندوبست ہو جائے، تو اس کی نیت کر لیں کہ مجھے اتنی رقم مل جائے۔ یا آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ پر کرنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ آپ کے بچوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، تو اس کی نیت کر لیں کہ کہیں اچھی جگہ رشتہ ہو جائے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ من پسند شادی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی خواہش ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ کا پڑھنا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا، مجھے اللہ کو راضی کرنا نہیں آتا، مجھے اللہ سے اپنی بات کو منوانے کا طریقہ نہیں آتا،
طریقہ آج میں آپ کو بتاؤں گا اور مانگنا رب کریم سے آپ نے ہے۔ آج آپ کو وہ کلمات بتا رہا ہوں جنہیں پڑھنے سے اللہ اور اللہ کا حبیب راضی ہو جائے گا، جسے پڑھتے ہی صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، جسے پڑھتے ہی عرش الہی سے فرشتے رزق لے کر زمین پر آ جاتے ہیں۔ آپ کے راستے سے ہر رکاوٹ، ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات جب انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتیں یا جب پریشانیاں، آزمائشیں، مشکلات حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہوں، تو سمجھ لیں آپ سے آپ کا رب ناراض ہے، اور جب اللہ ناراض ہو جائے تو پھر آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے استغفر اللہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ دو بار ہو گیا، استغفر اللہ تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ استغفر اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ آج ایک تسبیح استغفر اللہ پڑھتے ہی اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیں گے، 100 بار یعنی ایک مکمل تسبیح استغفر اللہ پڑھتے ہی اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ تو پھر اب انعامات لینے کا وقت ہے، اب اللہ کریم سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ آج خزانے لوٹنے کی ایسی قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی قبولیت کی ہے۔ 100 بار استغفر اللہ پڑھتے ساتھی آج کا دوسرا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ آج کا دوسرا وظیفہ ایک ایسی قرآنی سورت کا خاص وظیفہ ہے جسے پڑھتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے، جسے صرف ایک بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ جو شخص پریشان ہے، بے بس ہے، لاچار ہے، حالات نے مجبور کر دیا ہے، بچوں کے سکول کی فیسیں دینی ہیں، بجلی کے بل ادا کرنے ہیں، سوئی گیس کے بل ادا کرنے ہیں، گھر کا کرایہ ادا کرنا ہے، گھر کے اخراجات کے لیے جیب میں پیسے نہیں ہیں، مایوسی چھائی ہوئی ہے، کام ٹھپ ہو چکا ہے، دکان کاروبار بند ہو چکا ہے، گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا مشکل ہے، اللہ سے رزق اور دولت مانگنا آسان ہے، لوگوں کے سامنے منت سماجت کرنا مشکل ہے، اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا آسان ہے۔ آج آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس صورت میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ نے 7 بار سورہ اخلاص کو پڑھ لیا تو آپ کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور آپ کے گناہ مٹ جائیں گے، پھر آپ اللہ سے جو مانگیں گے مل کر رہے گا۔ جب آپ 7 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی کلمات کا وظیفہ ہے۔ وہ قرآنی کلمات ایاک نعبد و ایاک نستعین ہیں۔ جس گھر میں قرآن پاک کے اس کلمات کا وظیفہ پڑھا جاتا ہے،
اس گھر میں رزق کا، دولت کا سیلاب آ جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ جس نے بھی یہ وظیفہ پڑھا اللہ نے بادشاہ بنا کر اٹھایا۔ اگر آپ بھی اپنی غربت سے نکلنا چاہتے ہیں، فقیری سے بادشاہی چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتوں برکتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کو پڑھ لیں۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین ایک بار ہو گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین دو بار ہو گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اور آج عصر کی نماز کے بعد کا یہ وظیفہ آپ نے جس مقصد کے لیے پڑھا ہے وہ مقصد اللہ کے حضور پیش کریں اور رو رو کر گڑ گڑا کر اپنا مقصد اللہ سے پورا کروائیں۔ اللہ رب العزت آپ کے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گا انشاءاللہ۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عشاء کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کومنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کومنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ رب العزت کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کومنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔